دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ اس وقت جو ہے ملک ایک بحران کا شکار ہے اور سب کی آنکھیں جو ہیں، نظریں وہ سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بنیادی سوال تو یہی ہے کہ کیا جب قومی اسمبلی ایک عدم اعتماد تحریک ہو رہی ہے لیڈر آف دا ہاؤس کے خلاف، تو کیا کوئی اور معاملہ زیر بحث آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عدم اعتماد تحریک بحث کے لیے ایکسیپٹ ہو چکی تھی اور وہی جو اتوار کے روز وہی واحد ایجنڈا آئٹم تھا۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ وزیر قانون نے آرٹیکل 51 کو انووک کیا، لائلٹی کا جو ہے کہ ایک بہت کانسپریسی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، اس گورنمنٹ کے خلاف، تو چونکہ یہ عدم اعتماد تحریک بھی اسی کانسپریسی کا حصہ ہے تو اس کو خارج کیا جائے۔ اور اسپیکر نے فوری طور پہ بغیر کسی بحث کے حکومت کی بات مانی اور عدم اعتماد تحریک کو بھی خارج کر دیا۔ اور اس کے فوراً بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے صدر کو بھی لکھا کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور نئے الیکشنز ہوں۔ اب یہ اس وقت معاملات ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے تو یہی دیکھنا ہے کہ 51 کو اس خاص صورتحال میں انووک اس وقت کیا جا سکتا تھا کہ نہیں۔ اگر کوئی کانسپریسی ہوئی ہے اور اس کے بیسس پہ انووک کیا جا سکتا تھا تو پھر تو بات میرے خیال میں اپوزیشن کو ماننی ہی پڑے گی۔ اور اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی کانسپریسی کی ابھی تحقیقات ہونی ہے اور یہ ایک طویل پروسیس بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم صرف فوکس اس پہ کرتے ہیں کہ آیا 51 کو انووک کیا جا سکتا تھا کہ نہیں۔ اور اگر سپریم کورٹ کہہ دے کہ 51 کو اس خاص سچویشن میں جب کہ عدم اعتماد تحریک کنسیڈر ہو رہی تھی اس وقت نہیں کیا جا سکتا تھا، تو پھر شاید قومی اسمبلی بحال ہو جائے اور جتنے بعد میں ایکشن ہوئے وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں۔ لیکن اس کے لیے بھی ضروری یہی ہے کہ سپریم کورٹ یہ کب فیصلہ کرتی ہے۔ پھر اس کے بھی دو حصے ہیں۔ اگر کانسپریسی تھیوری میں ہم چلتے ہیں تو اس کے بھی دو حصے ہیں۔ دنیا تو دیکھیے بڑے بڑے ممالک تو کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ کانسپریسیز بھی کرتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، اور وہ سوال کو اتنا اہم بھی نہیں ہے میرے خیال میں، اصل سوال جو پیدا ہوتا ہے اور یا اس سوال کی اہمیت ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے کہ آیا اس کانسپریسی کو ڈومیسٹک کنائمنس حاصل تھی کہ نہیں؟ کیا ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی کہتی رہی ہے کہ سارے غدار ہیں، تو کیا یہ اس کانسپریسی کا حصہ تھے؟ آیا یہ یو ایس اتھارٹیز کے ساتھ ان ٹچ تھے اور ان کی بڑی بھگت سے یہ پھر عدم اعتماد تحریک آئی؟ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اگر امریکہ اس کانسپریسی میں تھا اور ڈومیسٹک بھی اس سپورٹ حاصل تھی، تو پھر امریکہ اس میٹنگ میں جو ہوئی 7 مارچ کو اتنا اوپنلی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ یہ جب تک یہ نو موشن جو ہے، اگر نو کانفیڈنس موشن اگر نہیں ہوئی کامیاب تو پھر ہمارے تعلقات بڑے خراب ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس قسم کی جو کانسپریسیز ہوتی ہیں اس کے لیے وہ تو انڈر گراؤنڈ ہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں تو بات نہیں کی جاتی، تو اس میں تھوڑا سا مجھے تضاد لگتا ہے۔ اب اصل حقائق ہے کیا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو واشنگٹن ڈی سی سے جو کمیونیکیشن آئی اس میں اپنے طور پہ ترامیم بھی کی گئیں، اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی تہہ تک پہنچنا آسان کام ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس قسم کی جو سیکرٹ کمیونیکیشنز ہوتی ہیں اس میں ترمیم کرنا یا ترامیم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس ملاقات میں صرف ہمارے سفیر موجود نہیں تھے، ڈیفنس ونگ کے بھی لوگ تھے، کچھ اور آفیسرز بھی تھے، تو اس بات کو اسٹیبلش کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اب اپوزیشن کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ پریزیڈنٹ نے ایک خط لکھ دیا ہے اپوزیشن لیڈر کو اور عمران خان کو کہ آپ 3 دن کے اندر جو ہے کیئر ٹیکر نگراں وزیر اعظم پہ اتفاق کریں۔ اب
اپوزیشن تو مانتی ہی نہیں ہے کہ اس وقت یہ جو پریزیڈنٹ ہیں یا یہ پورا جو پروسیس ہے اب کانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ آیا 5-1 کو انووک کیا جا سکتا تھا کہ نہیں، اس وقت تک اپوزیشن تو میں نہیں سمجھتا کہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ اگر یہ پروسیس بہت طویل ہو جاتا ہے، اگر وہ کانسپریسی والا بھی معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے، سپریم کورٹ اس سے بھی تحقیقات کے لیے کچھ کمیشن وغیرہ اپنا بنا دیتی ہے، اب وہ بھی بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا، آئی ڈو ناٹ نو اس کی کیا لیگل ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ پھر ایک معاملہ بڑا طویل سا ہو جائے گا۔ اور گو کہ اپوزیشن تو یہ چاہتی رہی ہے کہ انتخابات ہوں، تو ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے انتخابات میں، لیکن اس میں صرف معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا خیال یہ تھا کہ ایک طرف ان کو ہٹا کے اس حکومت کو، اور پھر کچھ وقت مل جائے گا، اس میں یہ بھی ہوگا کہ وزیر اعظم جو سابق ہیں نواز شریف، ان کی واپسی کا ہی بندوبست کر دیا جائے گا، اور پھر ممکن ہے کہ ایون فیلڈ وغیرہ میں جو مریم نواز شریف کو کنوکٹ کیا گیا ہے اس معاملے کو بھی تھوڑا بہت ہینڈل کر لیا جائے گا، تو پھر ان کے لیے بھی ایک راستہ نکل آئے گا کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں۔ تو ان کو یہ وقت چاہیے تھا اپنی حکومت میں اور یہ تمام کام کرنے کے لیے، جو میری رائے ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ایک مشکل سوال ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آرٹیکل 5(1) حکومت اس وقت انووک کر سکتی ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے قانونی اور آئینی کہ یہ بالکل غیر آئینی اقدام تھا اور یہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا اقدام ہے جس سے کوئی اچھی چیز سامنے آ نہیں سکتی، یا اس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ہے، اور یہ صرف سیاست ہے، اور اب اکثریت جو ہے وہ اسی کی بات کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جی اگر کانسپریسی ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے تو پھر یہ جو ہے آئین بھی کیا معنی رکھتا ہے ریاست کی حفاظت، اس کی سیکیورٹی کے سامنے۔ تو آئین ٹھیک ہے ایک حد تک تو ہے، لیکن جب ریاست کی سیکیورٹی داؤ پہ لگی ہو تو، اور باہر سے انٹرفیئرنس ہو رہی ہو اور اندر سے بھی کنائمنس ہو، تو پھر آئین کوئی معنی نہیں رکھتا، اور پھر جو ہے ملک کی جو ریاست کی سیکیورٹی ہے وہ سپریم ہے۔ تو یہ اب مختلف نیریٹیوز ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے، لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ لے جس سے پورا پروسیس دوبارہ شروع کیا جائے، کیونکہ اگر وہ جو ایک کانسپریسی ہے سو کالڈ، اس کی تحقیقات کیے بغیر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 5(1) کو انووک نہیں کیا جا سکتا تھا، تو پھر گو کہ سب کے لیے ماننا تو ضروری ہوگا، لیکن وہ پھر یہی ہوگا کہ جی عدلیہ نے ون سائیڈڈ فیصلہ لیا ہے، حالانکہ وہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا، بٹ ایک نیریٹو تو بلڈ کرنا ہے، تو نیریٹو بلڈ تو ہو ہی رہے ہیں مختلف، لیکن ایک بڑی گھمبیر سی سچویشن ہے۔ اب ساری جو ہے آنکھیں اور کان جو ہیں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ لیٹس ہوپ کہ کچھ بہتر راستہ نکل آئے گا، اور جو اس وقت ایک پاکستان میں ایک نیوکلیر پاور ہے، تو اس قسم کی جو سیاسی بحران ہے یا آئینی بحران ہے، ہم اس کے بہت لمبے عرصے تک متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔